بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ آج ہم گفتگو کریں گے اس جنت کے پودے کے بارے میں جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ سورہ الرحمن آیت نمبر 12 اور سورہ واقعہ آیت نمبر 89 پر آپ اگر دیکھیں گے تو الریحان کا تذکرہ ملے گا۔ الریحان عربی زبان میں تلسی کو کہتے ہیں، جسے باسل BASIL انگلش زبان میں کہا جاتا ہے۔ لاک ڈاؤن یا کرفیو کے ایام میں جہاں انسان متاثر ہوئے ہیں، وہاں جانور، چرند پرند، حتیٰ کہ پودے اور درخت بھی متاثر ہوئے ہیں۔ میں گزشتہ دنوں اپنے کسی کام سے باہر نکلا تو ایک شاہراہ پر دیکھا خلیجی ممالک میں تلسی کو یا اس ریحان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ گھروں کے سامنے اگایا جاتا ہے، شاہراہوں پر اس کو اگایا جاتا ہے، اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ متعدد وٹامنز اس کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن اس سے قطع نظر، اس کے فوائد سے قطع نظر ہمیں اسلام دراصل جہاں پودوں کو اگانے کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پودا لگانا ایک خوبصورت عمل ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان جو ایک درخت یا پودا لگاتا ہے یا کھیت میں بیج بوتا ہے، پھر اس سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں اس کی طرف سے وہ صدقہ ہے۔ اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اور امام مسلم نے اس تلسی کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی تلسی تمہیں دے تو منع نہ کرو، کیونکہ اس کے اندر خوشبو ہے، اور اس کی خوشبو کی جو مہک ہے وہ بہت ہم لوگوں کو پسند آتی ہے۔ انسان کو کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے قرب جوار میں جو جانور بھی گزرتے ہوں گے انہیں بھی یہ پودا مہکا دیا کرتا ہوگا۔ اسی طریقے سے ابو داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عثمان النہدی سے مرسل روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی شخص تلسی کا یا ریحان دے تو اسے منع نہ کرو، کیونکہ یہ جنت سے ہے۔ تو اس پودے کو جنت کا پودا قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک چیز اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جہاں عرب ممالک میں گھروں میں اس کو اگایا جاتا ہے، ہندوستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کے آنگن کے وسط میں اس کو بالکل بیچوں بیچ اگا کر اس کی پوجا کی جاتی ہے اور اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ میں نے جب اس پودے کو دیکھا تو میں وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جہاں میں نے پانی ڈالا، اور اس پیغام کے ذریعے یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں اپنے ویورز کے توسط سے کہ جہاں جہاں ہم مرجھائے ہوئے پودے دیکھیں، اگر ہماری وسعت ہو اور ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو تو ان میں پانی ضرور ڈالیں، اور یہ ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالی صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ اور یہ جو پودا ہے خاص طور پر ریحان، اس کو ہندوؤں کے یہاں اسے مردوں کے ہونٹوں پر رکھا جاتا ہے، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ پودا جب مردہ اپنے رب سے جا کے ملے گا تو اس کی خوشبو سے رب خوش ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یورپ کے اندر اسے امن کا پودا قرار دیا گیا ہے۔ اس کی پتیوں کو خاص طور پر مردوں کے ہاتھوں میں رکھ کر اس کو دفنایا جاتا ہے، اور اسلام میں قبر پر اس کو سجانے کی یا قبر پر پودے لگانے کی کوئی بھی روایت ایسی نہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ تلسی کے فوائد
قبر میں دفن ہوئے شخص کو بھی ملتے ہیں۔ البتہ اس کے جو فوائد ہیں اس میں متعدد وٹامن اے، وٹامن سی اور کیلشیم، پوٹیشیم، نہ جانے کون کون سے صحت کے لیے مفید اشیاء موجود ہیں۔ تو میں آپ کو وہ مختصر ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جس میں میں نے اس جنت کے پودے کو، جس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہمیں ملا ہے کہ یہ تلسی، یہ ریحان جنت کا پودا ہے، اور یہاں خلیجی ممالک میں اس کو گھروں میں اگایا جاتا ہے، گھروں کے سامنے اگایا جاتا ہے۔ مسجدوں میں جب بوڑھے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو جو لوگ خلیجی ممالک میں رہ کر گئے ہیں یا رہتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا ریاض یا جدہ کی مساجد میں کہ وہ اپنی ٹوپیوں پر لگائے ہوتے ہیں اور اپنے جیبوں میں اس کو سجایا ہوتا ہے، وہ خوشبو اس سے نکل رہی ہوتی ہے۔ تو میرا اس پیغام کے ذریعے یہ آپ تک نصیحت یا سبق لے کر حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ ہمیں جہاں انسانوں کی خبرگیری کرنی چاہیے، وہاں جانوروں، چرند پرند اور پودوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ بحیثیت ذمہ دار شہری، بحیثیت ذمہ دار مسلمان، پودے کو پانی دوں اور اللہ کے یہاں اجر کماؤں۔ آپ بھی اگر ایسا کر سکتے ہوں اور آپ کے علاقے میں حکومت یا کوئی ریسٹرکشنز نہ ہو، تو اس کا خیال رکھتے ہوئے براہ کرم کتے بلیوں کو اور اس طرح کے پودوں کو پانی ضرور دیجیے۔ بڑے ثواب کا کام ہے۔ آپ کو وہ یاد ہوگا کہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، جانوروں کی خبرگیری کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنتوں کو نصیب کر دیا کرتا ہے۔ چلیے میں لے کر چلتا ہوں آپ کو تلسی کی جانب، جو جنت کا پودا جسے کہا جاتا ہے، اور اس روئے زمین پر آج انہیں پانی کی ضرورت ہے۔ چلیے لے کر چلتا ہوں آپ کو۔ یہ ہے، میں پانی نکالتا ہوں پہلے تو، اوکے۔ پودا بڑا خشک ہو گیا ہے۔ خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے۔ اس کی بہت خوبصورت، بہت ہی، اور ایک پودا آگے شکریہ۔ یہ ہو گیا تلسی کے پودے کو پانی دیں۔ بس عجیب ہے ہمارے اوپر بطور انسان کہ ہم نہ صرف انسانوں کی خبرگیری کریں، بلکہ شجر، جو نباتات ہیں، پودے ہیں اور جانور ہیں، کتے بلیاں ہیں، ان کی بھی خبرگیری کریں۔ یہ ہے وہ تلسی کا پودا جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے، اور اس کو ریحان کہا گیا ہے۔ بہت بہت ہی خوبصورت اس کی خوشبو ہوتی ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ہمارے یہاں تو ہندوستان میں اس کو ہندو اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جنت کے اس میں سے، نباتات میں سے ایک پودا ہے۔ یہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون